میری عمر ان دنوں کوئی 6 سے 7 برس تھی۔ والد سرکاری ملازم تھے اور سرکاری کالونی میں انہیں گھر ملا ہوا تھا۔ لڑکیوں کا سکول ذرا دور تھا، تبھی مجھے مالی بابا سکول چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ مالی بابا کافی عمر رسیدہ تھے اور محلے کی طرف سے کالونی میں مالی لگے ہوئے تھے۔ والد صاحب بابا کی عزت کرتے تھے۔ یہ بھی کالونی میں ایک ہی کوارٹر میں رہتے تھے۔ بیوی بچے نہیں تھے، اکیلے رہتے تھے۔ امی نے روزانہ کھانا دیا کرتی تھی۔ مالی بابا امی جان کو سودا سلف لا کر دیتے۔ مجھے سکول چھوڑنے اور لانے کا بھی انہی کا ہی ذمہ تھا۔ ایک دن جب سکول کی چھٹی ہوگی اور میں گیٹ کے پاس آئی تو مجھے بابا نظر نہیں آئے، حالانکہ وہ روزانہ چھٹی سے پہلے آ جاتے، اور جو ہی میں گیٹ سے جھانکتی وہ سامنے کھڑے نظر آ جاتے۔ بابا کو نہ پا کر پریشان ہوگی۔ گیٹ سے 2 قدم باہر نکلی۔ ان دنوں سکولوں کے گیٹ پر اتنے پہرے نہیں ہوتے تھے، پورا من تھا، لہٰذا گارڈ بھی نہ رکھے جاتے تھے۔ ہمارا سکول سرکاری تھا، جہاں عام لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بابا کو نہ پا کر کرنا چاہیے تھا کہ وہاں رک کر انتظار کر لیتی، لیکن بچی تھی اور انتظار کی زحمت برداشت نہ کر سکتی تھی، تبھی ایک جگہ کھڑی نہ رہ سکی، آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں نے بستہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور اسکول یونیفارم میں تھی، تبھی ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، بچی تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟ روزانہ ہمارا مالی بابا آتا ہے، آج نہیں آیا؟ میں نے جواب دیا، کیا گھر کا راستہ معلوم ہے؟ ہاں، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، حالانکہ اکیلی کبھی اسکول نہیں آئی تھی۔ تاہم ایسا لگا جیسے پیدل چلتی گئی تو گھر پہنچ جاؤں گی۔ دھوپ تیز تھی اور پسینے میں شبور تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، موسم گرم تھا، ہوا میں تپش تھی، لو چل رہی تھی۔ اس آدمی نے میری کیفیت کو بانپ لیا اور کہا کہ آج تمہارا مالی بابا نہیں آئے گا، اس کو لوگ لگ گئی ہے، اسے ہسپتال لے گئے ہیں، تمہارے ابا نے مجھے لینے بھیجا ہے۔ میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں۔ مالی بابا مجھے سائیکل پر لینے آیا کرتا تھا اور یہ شخص بھی سائیکل پر تھا، بس میں گرمی سے گھبرائی ہوئی اس کی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے بستہ لیا جس پر میرا نام اور جماعت لکھی ہوئی تھی۔ میرا نام لے کر کہنے لگا، تم جماعت اول میں پڑھتی ہو نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہنے لگا کہ تمہارے ابا نے تمہارا نام اور جماعت بتائی تھی، میں تمہیں گیٹ پر لینے کے لیے پہنچنے والا تھا کہ تم راستے میں مل گئی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ مجھے لے کر کسی سمر روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے حافظے پر زور دیتی ہوں مگر یادداشت جواب دے جاتی ہے، جیسے زمانے کی تکلیفوں نے ذہن سے ہر بات کے نشانات کچر کر مٹا دیے ہوں، یہاں تک کہ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنے ماں باپ کا نام، گلی محلہ سب کچھ بھول گئی۔ مجھے اغوا کرنے والا جہاں لایا وہاں اور بھی بچے اور بچیاں تھے۔ میں نے ان پر ہوتے ہوئے مظلوم کو دیکھا تو یادداشت کھو بیٹھی۔ ان مظلوموں کو تحریر نہیں کر سکتی، ان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، صبر سے ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں، سانس رک جاتا ہے، روح فنا ہونے لگتی ہے۔ نہیں، میں ان کو بیان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان ظالموں کے چہرے تو موت کے چہرے سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اس قدر اندازہ کر سکتی ہوں کہ یہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرتے ہوں گے، یا بھیک منگوانے کی غرض سے کوئی گروہ خریدتا ہوگا، یا پھر کسی ایسے مظلوم مقصد کے لیے معصوم بچوں کو اغوا کیا جاتا ہوگا۔ ان بچوں سے مشقت لی جاتی تھی۔ دن رات کی بدسلوکی سے یہ بیچارے ہوش کھو چکے تھے، اپنے نام پتے بھول چکے تھے، کچھ ایسے تھے جو کنگ ہو گئے تھے، ان کی قوت گوئی مختصر ہو چکی تھی۔ میرے ذمے اس گھر کی صفائی تھی جہاں ہمیں رکھا گیا تھا۔ میرے ساتھ میرے برابر 2 اور بھی لڑکیاں صفائی کرتی تھی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر مہربان ہو جائے گی اور میں اس عقبت خانے میں نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک دن سردار نے مجھے اپنے ٹرک میں بٹھا لیا، نہ جانے وہ مجھے کہاں لے جا رہا تھا۔ رات کے وقت ایک جگہ اس نے ٹرک روکا اور اتر گیا۔ سامنے ہوٹل تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غلبہ وہ ان سے باتیں کرنے گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں۔ میں سوئی نہ تھی، اس کے اترتے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے چھلانگ لگانے کا موقع مل گیا۔ چھلانگ لگا کر میں جھاڑیوں میں گھس گئی۔ اس وقت موت کے خوف سے زیادہ مجھے اس آدمی سے بچ کر نکل جانے کا جذبہ مجھ پر غالب تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ شاید اس نے گاڑی کی طرف دیکھا ہوگا جس میں میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ سمجھا ہوگا کہ میں اس میں لپٹی سو رہی ہوں۔ بہرحال جب ٹرک کی آواز دور ہوگی میں جھاڑیوں سے نکلی اور سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، حالانکہ میں سڑک کنارے پڑے ہوئے کچی مٹی کے ڈھیر پر گری تھی۔ پھر میں یہ چھلانگ میرے نہ تو وجود اور طاقت سے بڑی تھی، کیونکہ ٹرک کافی اونچا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور سڑک کنارہ۔ ٹانگ میں درد تھا اور خوف دباؤ ذہن کو اپنی گرفت میں ایک آہنی بچنے کی جگڑے ہوئے تھے۔ اللہ جانے کب تک میں یوں ہی کمبلسری میں بیٹھی رہتی۔ ایک کار میرے قریب آ کر رکی، اس میں ایک عورت اور ایک آدمی موجود تھا۔ جب ان کی گاڑی کی روشنیاں مجھ پر پڑی انہوں نے گاڑی روکی اور بیٹری کی روشنی میں مجھے دیکھا۔ میں کانپ رہی تھی۔ میری ساختہ حالت پر عورت نے اٹھ کر گلے لگایا اور پوچھنے لگی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہو رات کے وقت؟ یہ مسافر لوگ تھے اور لاہور جا رہے تھے۔ میں ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکی۔ اب عورت نے کہا کہ یہ کھو گئی ہے، اسے لے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت اس معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں بھی محفوظ ہونا چاہتی تھی۔
جلدی سے بلاچون چرا کر بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتی اس عورت کے شانے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ان مہربان اجنبی لوگوں کے گھر میں تھی جو مجھے لوارس کو سڑک سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ اس مہربان عورت کا نام عائشہ تھا، اس کا شوہر زکا ایک وکیل تھے۔ جب میں نے متعدد بار پوچھنے کے باوجود ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو یہ لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہے۔ وہ میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ خوف دور ہونے لگا تھا۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، گویا انسانوں پر میرا اعتماد بحال ہونے لگا۔ اب میں نے جو کچھ یاد تھا بتا دیا، مگر والدین کا نام اور پتہ پھر بھی نہ بتا سکی۔ مجھے ماں کی صورت یاد آ جاتی تو میں رونے لگتی، سوچتی کہ میرے گم ہو جانے کے بعد نہ جانے انہیں کتنا صدمہ ہوا ہوگا اور جدائی کیسے ماں نے برداشت کی ہوگی۔ جن کے گھر میں رہتی تھی انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا، تاہم ان کی اپنی 2 بیٹیاں پہلے موجود تھی۔ ایک کا نام معروف اور دوسری کا نام مانور تھا۔ یہ دونوں ہی مجھ سے بڑی تھی۔ ان کے والدین سمجھاتے کہ ماں جی کے ساتھ پیار سے پیش آیا کرو کیونکہ یہ تمہاری تیسری بہن ہے۔ وہ کبھی پیار کرتی تو کبھی نظر انداز کرتی۔ تب ان کی ماں میری زیادہ دیکھ بھال میں لگ جاتی۔ میں نے امی جان کہنے لگی تھی اور وکیل صاحب کو ابو کہا کرتی تھی۔ امی جان ہے، ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ اس پیار بھرے ماحول نے مجھے ایک نارمل انسان بنا دیا۔ اب میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لینے لگی، مگر باوجود کوشش کے مجھے اپنے ماں باپ اور اپنا نام یاد نہ آ سکا۔ پہلے انہوں نے گھر پر پڑھائی کا انتظام کیا اور پھر مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ جلدی میں نے 5ویں کا کورس ختم کر لیا اور 6ٹھی میں داخلہ مل گیا۔ عائشہ امی نے بہت کوشش کی اور ان کی کوششوں کا یہ پھل ملا کہ میں نے بالآخر مڈل پاس کر لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ابو کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ ان دونوں بچیوں کی پیدائش کے بعد عائشہ امی کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان کے یہاں پھر سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ بچیاں اپنے گھروں کی ہوئی تو ان کو میری فکر ستانے لگی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وکیل صاحب اور ان کی بیوی بذریعہ کسی کام سے اسلام آباد گئے۔ واپسی پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ میں ان دونوں شفقت ہستیوں سے یک طرف محروم ہوگی۔ ان کے جہاں چلے جانے کے بعد میرے حالات اکثر بدل گئے۔ میں پھر سے لوارث ہوگی۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھے گی کیونکہ میرا کوئی نہ تھا، لیکن ان کی ساس کو یہ قبول نہ تھا۔ وہ دونوں سکے بھائیوں سے بیاہی گئی تھی اور ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے مجھے کچھ عرصے اپنے پاس رکھنا قبول کیا، پھر اپنے بیٹوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ بھی کہنے لگے کہ اس لوارث لڑکی کا جلد از جلد کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس دوران میری دونوں منہ بولی بہنوں کے ہاں ہفتے بعد دیگر بچوں کی ولادت ہوئی تو میں نے دن رات ان کی خدمت کر کے اپنی جگہ ان کے گھر میں بنا لی۔ تب ان کی ساس نے جو بچی بھی لگتی تھی میرا گھر میں جو رہنا قبول کر لیا، مگر وہ مجھے نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھی۔ میں تو پہلی نصیبوں سے جلی ہوئی تھی، برداشت کرتی رہی۔ بہنوں نے بچوں کی لائن لگا دی اور پھر میں ان کے آیا بن گئی۔ کسی کو اب یہ خیال تک نہ آتا کہ اس کی شادی کی عمر ہے، اسے بھی اپنا گھر بسانا ہے۔ شاید وہ میری شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ پھر مجھ میں ہی بے مول باندھی۔ ان کو کہاں سے ملتی جبکہ میرے ذہن میں خواب جاگ رہے تھے۔ اپنا گھر ہو، ایک پیار کرنے والا جیون ساتھی ہو، ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ خواہش فطری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنا مداح کسی کو نہ بنا سکی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ محبت کیا بلا ہوتی ہے، اس کے چرچے زمانے میں تھے۔ ہر جگہ محبت کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ فلموں میں، رسالوں میں یہی پڑھتی تھی کہ محبت سے زندگی ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ محبت خوشیوں کی موت کا بھی دوسرا نام ہے۔ ایک روز اپنی بانجی کو اسکول سے لینے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان ملا۔ وہ اپنی بھتیجی کو اسکول سے لینے آیا تھا۔ دونوں بچیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ ہم ایک راستے کے مسافر تھے، سو آگے پیچھے چل رہے تھے۔ اگلے روز بھی یہی ہوا اور اس کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا۔ میرے اور اس نوجوان کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا کہ ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا چاہیے، تاہم جرت نہ اس میں تھی اور نہ مجھ میں۔ ایک دن چند آوارہ لڑکے میری راہ میں آ گئے، مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ میں گھبرا کر تیز چلی۔ جب اس نوجوان نے مجھے گھبراہٹ میں دیکھا تو وہ بھی تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے برابر آ پہنچا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نوجوان مجھ سے ہم کلام ہوا۔ برا مت ماننا، ان آوارہ لڑکوں کے ارادوں کو باندھ کر تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ اچھا کیا میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں واقعی ان سے ڈری ہوئی ہوں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، میں ساتھ ہوں۔ جب وہ لڑکے قریب آ گئے تو اس ذخیرہ خانے نے ڈانٹ نہ کیا، تم لوگ ادھر کیوں آئے ہو؟ دوبارہ دیکھا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ ہنسنے لگے۔ لگتا تو ایسا ہے جیسے اس کی بیوی ہو۔ ہاں بیوی ہے میری، تم سے مطلب؟ ہم سیر سپاٹے سے دھوپ میں نہیں اپنی بچیوں کو اسکول سے لینے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واپس یہاں سے گزرتے ہو، یاد آ گئے کسی ریسٹورینٹ میں چائے پینے نکل جاتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں پہلے ہی ہر شے سے ڈرتی تھی، میں تو اپنے سائے تک سے ڈرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اسکول تک چلتی رہی۔
اور جب دونوں بچیاں باہر آ گئی ہم دونوں ان کو واپس لے کر گھر پلٹے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جہاں وہ لڑکے ملے تھے واپسی میں وہ دوبارہ وہاں موجود تھے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہم نے جھوٹ کہا تھا یا سچ۔ بچیوں کو ساتھ دیکھا تو وہ 9 2 11 ہو گئے، لیکن ہم دونوں کو ایک دیکھے رشتے میں باندھ گئے۔ اگلے دن نے آرزو کی کہ وہ مل جائے اور وہ مل گیا۔ کیوں نہ ملتا، اسے خدشہ تھا کہ وہ لڑکے دوبارہ کہیں نہ مجھے پریشان کرے۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا کہ جب میں گھر سے نکلتی کچھ آگے جا کر وہ دکھائی دے جاتا اور ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ سوچا کیا خبر میری بہن میری جگہ کسی اور بچی کو اسکول لینے نہ بھیجنا شروع کر دے، اب میں ہمیشہ کے لیے اس مہربان انسان کو کھو دوں گی جو قسمت سے مل گیا تھا اور میرے دل میں بس گیا تھا۔ ایک دن بانجی کو اسکول پہنچا کر واپسی پر میں نے اس کا نام وغیرہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ یہی سوچتا تھا کہ بچھڑ جانے سے پہلے تم سے یہ پوچھ لوں کہ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہو، کیا شادی شدہ ہو اور یہ بچی تمہاری کیا لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایک لوارث کھوئی ہوئی لڑکی ہوں جسے بچپن میں اسکول سے واپسی پر چھٹی کے وقت اغوا کر لیا گیا تھا۔ اب اصل خرچ کا نام پتہ کم کر چکی ہوں۔ الرز اس کو تمام حوال مختصر بتا دیا۔ وہ بہت متاثر ہوا اور بولا کہ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں بھی اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا ہوں اور شام کو ان کا بزنس سنبھالتا ہوں۔ صبح وہ دکان پر جاتے ہیں اور شام کو گھر آ کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے اپنا نام اسد بتایا، کہنے لگا کہ والد یاد ہے، کہو تو نہیں اپنی بھابھی کے ہمراہ رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجوں، اس سے پہلے کہ کسی وجہ سے ہمارا ملنا ختم ہو جائے۔ ہاں صبر، اپنا گھر اپنی جنت چاہیے، میں بھی یہی سوچتی ہوں۔ کل کو بہنوئی نے اگر کوئی ملازمہ یا ڈرائیور وغیرہ رکھ لیا اور میں گھر میں قید ہوگی تو آپ سے کیوں مل پاؤں گی؟ حسن نے اپنی والدہ اور اپنے بھائی بھابھی سے میرا تذکرہ کیا۔ وہ میرا رشتہ طلب کرنے پر راضی ہو گئے اور اس کی والدہ کے ہمراہ بھابھی مجھے دیکھنے آئی۔ میری بہنوں سے مداح بیان کیا، وہ ناک بول چڑھانے لگی۔ ان کو یہ کہہ کر ٹکا سا جواب دے دیا کہ دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہ کرے، ہم نہیں جانتے آپ کون لوگ ہیں۔ ہمارے شوہر ماجی کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ غرض کے ان کو خود غرض منہ بولی بہنوں نے منہ بولی ہونے کا بھی لحاظ نہ کیا، انہیں چائے پانی کا بھی نہ پوچھا، رکھائی سے پیش آئی۔ اسد کی والدہ آزاد ہو کر چلی گئی۔ انہوں نے اسد کو گھر جا کر برا بھلا کہا کہ راہ چلتی لاوارث پر تم نے بھروسہ کر لیا اور ہمارے دل میں بھی اسی کے ہمدردی کے لیے جذبات ابھرے۔ وہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے گھر سے ہم اس بچی کو بیاہ کر لے کر آئیں۔ نہایت بد اخلاق اور بدتمیز ہے۔ وہ عورتیں جن کے گھر ماں جی رہتی ہیں وہ ہرگز اس کا رشتہ کہیں نہ کریں گی، تم ماں جی کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ یہ سن کر بے حد دیگر فتح ہوا۔ مجھے بتا دیا کہ والدہ بہت برہم ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا اس کے نام نہاد بہنیں اس کی شادی نہ کریں گی، اگر تمہیں وہ اتنی پسند ہے تو بگا کر لانا پڑے گا، اور شریفوں میں یہ طریقہ نہایت پسندیدہ ہے، ایسا کرنے کی ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے۔ یہ لڑکی جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو۔ اس کے بعد اسد مجھے نظر نہ آیا، البتہ اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی بچی کو اسکول سے لینے آنے لگا۔ میں اتنی نہ سمجھ تھی کہ اس سے اس کے گھر کو بھی دیکھنے کا نہ کہہ سکی، کس نے راستہ بدل لیا۔ غالباً اس کے گھر والوں نے میری بہنوں کے رویے سے توہین محسوس کی تو وہ بیزار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی ہوا کہ مجھے کوئی سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اب دل میں ایک خلش، ایک کسک تھی جو چین نہ لینے دیتی۔ بہنوئی اسلام آباد سے تبادلہ کر کے آگے، گاڑی ڈرائیور بھی مہیا ہو گئے اور اب بہن خود بچی کو لینے جانے لگی۔ میں گھر میں قید ہوگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز میرے دونوں بہنوئی اور بہنوں نے بتایا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ساس ان کی وفات پا چکی تھی۔ مجھے انہوں نے ایک رشتے کی نند کو بخش دیا کیونکہ وہ گھر فی الحال بند کر کے جا رہے تھے۔ یہ اچانک تبدیلی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ حیران پریشان کہ اب نئے گھر میں نئے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے، اور ابو امی عائشہ کی نسبت سے ایک نام نہاد رشتہ جو ابھی تک چل رہا تھا وہ بھی خلائیوں میں گم ہوتا نظر آنے لگا۔ جو یہ لوگ میری قسمت کا فیصلہ کرتے ماننا پڑتا۔ دونوں بہنوئیوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ مدت وہاں رہ کر واپس آ جائیں گے، تم فکر مت کرو، سلمہ باجی تمہارا خیال رکھیں گی۔ وہ بہت اچھی اور رحم دل عورت ہے، لیکن ان کی بہو نہایت سنگ دل اور شفاق عورت تھی۔ اس کے دل میں عجیب قسم کے خدشات رہتے کہ کوئی خوبصورت لڑکی میرے شوہر کے دل کو نہ باپ جائے۔ وہ مجھ پر کڑی نگرانی رکھتی اور بدسلوکی کرتی۔ اس کی نگاہیں ہر دم میرے گرد پہرا دیتی۔ اس عورت نے میرا ہی نہیں خود اپنا بھی سکون خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ نام نہاد بہنوں مانور اور معروف پھر بھی ابھی تک اچھی تھی، کم سے کم مجھ پر شک نہ کرتی تھی۔ یہ عجیب قسم کی عورت تھی، ہر وقت احنت سے دل گھبرایا رہتا، دعا کرتی کہ میری بہنیں جلد لوٹ آئے، لیکن وہ نہ لوٹی اور 3 برس اذیت میں گزر گئے۔ باجی سلمہ بتاتی تھی کہ وہ 4 سال کی مدت پوری ہو جانے کے بعد لوٹیں گی۔ اتنا اسنا میں باجی سلمہ بیمار پڑ گئی۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی، کہتی کہ اللہ مجھے صحت دے، میں تمہاری شادی کر دوں گی، اب جی جان تیرے لیے اچھا رشتہ دیکھوں گی۔ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے، اللہ نے مہلت نہ دی، وہ وفات پا گئی اور ان میں ایک بار پھر بے اسرار ہوگی۔ اور اب ان کی بہو مدیحہ نے خوب پنجنے نکالے۔ ساس کے ڈر سے جو ذرا بھی بکی ہوئی نظر
आती वो डर जाता था। अब उन्होंने मुझे बात बात पर जलील करना शुरू कर दिया। कहती कि कहाँ तक तुम्हारी निगरानी करूं, अब तुम्हें दारुल-मान भेजना पड़ेगा, तुम लवारसों का यही ठिकाना है। इन बातों से मैं एक दिन इतनी दिल शिकस्ता हुई कि रोने बैठ गई। इत्तेफाक से इनकी पड़ोसन आ गई। दरवाजा मैंने ही खोला, उन्होंने मेरी भीगी आंखों की तरफ देखा और सारा मामला समझ गई। हम इन्हें खाला जी कहते थे। वो मेरा बिस्तिरा हवाल जानती थी। मुझसे कहा कि मालूम है कि मदिया तुमको कितना तंग रखती है, ऐसा करो कि तुम एक रोज चुपके से कुंडी लगाकर मेरे पास आ जाओ। जब ये सो रही हो तो मैं तुम्हें एक नेक घर में भिजवा दूंगी। वो कब से कह रही थी कि हमें लड़की चाहिए। अल्फा मेरी बहन बनी हुई थी और इनकी बहू बच्चे को जन्म देने वाली है। अल्फा दिल की मरीजा है, बहू और बच्चे की देखभाल से कासिर है। इस वक्त मैं इस कदर रंजीदा की खाला की बात को गिरा में बांध लिया। अगले दिन जब मदिया सो गई तो मैं चुपके से दरवाजा खोल के इनके घर चली गई। उन्होंने मुझे बुरखा पहना दिया और जल्दी से गाड़ी में बिठा कर अरफा के घर ले गई। पहले तो मैं पहचानी नहीं, फिर याद आया कि ये तो असद की अम्मी है जो मेरा रिश्ता तलब करने आई थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। अपनी बहू को आवाज दी, मुझे मिलवाया। दिल बैठ गया कि सभी के ये असद की बीवी होगी, मगर बाद में इल्म हुआ कि ये तो छोटे बेटे की बहू है और असद ने भी अभी तक शादी नहीं की है। असद ने मुझे अपने घर में देखा तो हैरत में डूब गया। इस बात पर और भी दुखी हुआ कि मैं लवारस थी और लवारस ही रह गई और अब इसके घर बतौर एक मुलाजमा लाई गई हूँ। वो इस वक्त खामोश हो गया, लेकिन बाद में इसने माँ से कहा कि माँ जी का आइंदा ये लो कि अगर ये राजी हो तो मैं इसके साथ शादी के लिए तैयार हूँ। वो कुछ दिन मुझे अपने पास रखकर मैं तो तरीका देखना चाहती थी। साल भर तक उन्होंने मेरी असद के साथ शादी का नाम न लिया, यहाँ तक कि एक रोज खाला जी आ गई और बताया कि मदिया तुम्हारे चले जाने के बाद सुकून में है और सरमा मरहुमा हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी गुमशुदगी का किसी को मलाल नहीं। हाँ, मगर तुम्हारी दोनों बहनें 4 वर्ष की मुद्दत पूरी करने के बाद वापस आ गई हैं। वो मदिया के पास तुम्हारे बारे में मालूम करने आई थी। इसने यही बताया कि तुम घर से भाग गई हो। वो दोनों बेहद परेशान हुई है। इस रोज मैं भी इत्तेफाक से वहाँ मौजूद थी। जब वो आई थी कहती थी कि खाला जी हमें यकीन नहीं आता कि माँ जी खुद भागी होंगी। यकीनन इसके साथ कोई हादसा पेश आया है। मैंने इनसे सरगोशी में कहा था कि असल हवाल जानना चाहती हो तो मेरी तरफ आ जाना। वो मदिया को परेशान कर देते हैं कि रातों की नींद उड़ जाती है, फिर खुद को ये भी सोचकर पुरस्कून कर लेती हैं कि माँ बाप बहन भाई न मिल सके तो क्या हुआ, अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया कि असद के घराने जैसा नेक घराना दिया और असद जैसा नेक दिल शोहर अता किया। हमें जुदा करके दोबारा मिला दिया, औलाद दी, खुशियां दे दी, वरना मुझ जैसी तो लवारिस लड़कियां तो जमाने की ठोकरों में खाक कर दी जाती है, भीख मंगवाई जाती है, इनको फरोख्त किया जाता है और इससे आगे सोचते हुए दिल नजर जाता है। फिर क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मिला वो तकदीर में नहीं था, जो मिल गया वो किस्मत में लिखा गया था। बस इसी ईमान के साथ जिंदगी गुजारती हूँ तो सेहर लगती है, वरना माजी में मेरी जिंदगी के दिन जिस तरह गुजरे हैं इन्हें याद करके सिवाय आंसू के और कुछ नहीं मिलता। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जैसी तो लवारिस लड़कियां तो जमाने की ठोकरों में खाक कर दी जाती है, भीख मंगवाई जाती है, इनको फरोख्त किया जाता है और इससे आगे सोचते हुए दिल नजर जाता है। फिर क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मिला वो तकदीर में नहीं था, जो मिल गया वो किस्मत में लिखा गया था। बस इसी ईमान के साथ जिंदगी गुजारती हूँ तो सेहर लगती है, वरना माजी में मेरी जिंदगी के दिन जिस तरह गुजरे हैं इन्हें याद करके सिवाय आंसू के और कुछ नहीं मिलता। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।